وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہ مضمون بار بار ملے گا سورہ مائدہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی۔ یہ اہل کتاب ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گاڑی دوستی رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپس میں ان کے ہاں مذہبی اختلافات بڑی شدت کے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، بڑے اچنبے کی بات ہے۔ عیسائی جس شخص کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ نبی سے بڑھ کر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، یہود کے مطابق وہ شخص ایک زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہود آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا سمجھتے ہیں۔ بھئی ہم بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لائے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سامنے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر کے دیکھے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ذرا انگلی اٹھا کے تو دیکھے، ہم برداشت کریں گے؟ ہے ہم میں اتنا حوصلہ اور صبر کہ ہمارے نبی کے خلاف کوئی ہمارے سامنے بات کرے؟ عیسائیوں کو معلوم ہے کہ یہودی ہمارے نبی کو معاذ اللہ ولد الزنا مانتے ہیں، اس کے باوجود، اتنے شدید اختلاف کے باوجود، یہود و نصارہ اسلام دشمنی میں ایک ساتھ اکٹھے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول بتا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، الکفر ملت واحدہ، کفر تو سارے کا سارا ایک ملت ہے۔ اور اس سے زیادہ المیہ کی بات یہ ہے کہ وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود اسلام دشمنی میں ایک ملت ہیں۔ ہم ایک مذہب پر ہونے کے باوجود، ایک قرآن، ایک خدا، ایک رسول کے قائل ہونے کے باوجود بھی ایک ملت نہیں بن سکے 1400 سالوں میں۔ ہمارے اپنے اختلافات ختم نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے سے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ پیر نماز میں کتنے کھولنے ہیں، نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں یا زیر ناف باندھنے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں، کانوں تک اٹھانے ہیں۔ یہود و نصارہ مختلف المذاہب ہونے کے باوجود اسلام دشمنی میں ایک ہیں۔ ہم مذہب کی وحدانیت کے باوجود ایک نہیں ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جس نے انہیں تم میں سے دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بِلَا شُبْهَةٍ، وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تم انہیں دیکھتے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں۔ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کی مروبیت کا شکار ہیں، ان کی اتباع کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے نشانی بتائی ہے منافقت کی، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری، بھاگ بھاگ کر وائٹ ہاؤس جائیں گے، بھاگ بھاگ کے تل ابیب کے قدموں میں سجدہ کریں گے۔ نفاق ہے، نفاق۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں اگر ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی، ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا، ہم دنیا میں مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ان کا کہا نہ مانا، دنیا میں ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمارے اتحاد ٹوٹ جائیں گے، ہمیں تورا بورا بنا دیا جائے گا۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کیا
تو یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے، ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ فرمایا فعسى الله ان ياتي بالفتح، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر من عنده، یا کوئی معاملہ اپنی طرف سے، فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين۔ کہاں ہیں وہ جو ڈرتے تھے کہ تورا بورا بنا دیا جائے گا؟ کہاں ہیں وہ جو خوف کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، ہم اپنی معیشت کیسے چلائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بس قریب ہے، کچھ 20 سالوں کا ہی وقت ہے صرف، اللہ اپنی فتح لے آئیں گے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے دکھائیں گے، اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم یہود و نصارہ کی مدد کے بغیر ختم ہو جائیں گے، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا قریب ہے کہ اللہ ایمان والوں کو فتح نصیب فرما دے، اور پھر جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو نفاق بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ کی طرف بھاگ کر جاتے تھے، یہ پھر اپنے اندر خود ندامت اختیار کریں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور پھر وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، تم ریپلیس کر دیے جاؤ گے، اللہ تمہارا متبادل لے آئیں گے۔ اور کنہیں لائیں گے؟ جنہیں لائیں گے ان کی صفات کیا ہوں گی؟ فرمایا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے، ایمان والوں پر بڑی رحمت کرنے والے ہوں گے۔ عزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ ہم ذرا شاید الٹ چلنے والے ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا اہل کفر کو کسی طرح کھینچ کھانچ کر مسلمان ثابت کر دیں، اور دوسری جانب ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دائرہ اسلام میں موجود لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دھکا دے کر اسلام سے باہر کریں۔ کفار کو کافر کہتے ہوئے ہماری زبانیں لرزتی ہیں، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے ہمیں ذرا شرم نہیں آتی۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا تعلق، تمہاری محبتیں اہل کفر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا خلوص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ہماری ولایت، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ والوں کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان ایمان والوں سے بھی جو اس کے آس پاس موجود ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب آنے والی ہے۔ آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کا فائدہ بھی اس بات میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے دین کا ساتھ دیا جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ وہ جو کافر ہیں اور جو اہل کتاب ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، وہ اسے ہنسی اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ تمہاری نمازوں پر، تمہاری اذانوں پر، تمہارے شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا ضد ہے تمہیں ہم سے، کیا تکلیف ہے؟ الا ان آمنا باللہ، صرف یہ تکلیف ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور ہم سے تمہیں ضد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ وما انزل من قبل، اور اس کلام پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ وان اکثرکم فاسقون، بلا شبہ تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری شے کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ جن پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے مسلمانوں جب یہ اہل کتاب تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یقیناً اسی کے ساتھ نکل گئے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم بہت سے لوگوں کو ان میں سے دیکھو گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو دوڑ کر جاتے ہیں گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ان کے مشائخ، ان کے علماء ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان قولهم الاثم واكلهم السحت، ان کے گناہ کی بات سے اور ان کی حرام خوری سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت بری ہے وہ جو کاریگری کیا کرتے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولۃ، یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ یہود کہتے تھے اللہ اب ہم پہ رحمتیں کیوں نہیں نازل کر رہا؟ لگتا ہے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، معاذ اللہ۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اس دنیا میں نچھاور کرتے جا رہے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کی رحمتوں کا معاملہ نہیں ہے تو اس میں تمہارے اپنے کرتوتوں کا عمل دخل ہے۔ ينفق كيف يشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ولا يزيدن كثيرا منهم، اور ضرور بہت سو کو ان میں سے بڑھا دے گا۔ ما انزل اليك من ربك، وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، طغیانا وکفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان میں بغض اور دشمنی ڈال دی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، اور جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل ایمان
اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ضرور انہیں نعمتوں بھرے باغات میں داخل فرما دیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے، اور میں علی وجہ البصیرہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں ہماری اکانومی کی، ہماری معیشت کی تمام پرابلمز کو، مسائل کو حل کرنے کا فارمولا ہمیں دے دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں آتی ہیں اپنے منشور میں آ کر یہ کہتے ہیں ہم اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے۔ اچھا کیسے ٹھیک کرو گے بھائی؟ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر، ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر کرو گے؟ سود کی شرح بڑھا کے کرو گے؟ ایسے معیشت ٹھیک ہوگی؟ صرف ایک طریقہ ہے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، تورات والے تورات کو قائم کرتے، انجیل والے انجیل کو قائم کرتے، اور قرآن والے قرآن کو قائم کر دیتے۔ فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ اللہ کی شریعت نافذ کر دیں، اللہ ان پر آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرے گا، اللہ زمین سے بھی ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ ان کو رزق عطا فرمائے گا، اللہ ان کی معیشت ٹھیک کر دے گا۔ شرط صرف ایک ہے، اللہ کی دیوی شریعت کو نافذ کرے، اللہ کی حدود کو قائم کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کی حدود میں سے، اللہ کے قانون میں سے کسی ایک حد کا نفاذ، یہ اللہ کے شہروں میں مسلسل 40 راتوں تک برسنے والی بارش سے بہتر ہے۔ 40 راتوں تک جس زمین پر مسلسل بارش ہوتی رہے کتنی زرخیز ہوگی؟ اور کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہیں دنیا میں کہ 40 راتیں مسلسل بارش ہوتی رہی ہو، کبھی نہیں ہوگی۔ کتنی زرخیزی ہوگی اس زمین؟ فرمایا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد نافذ کرو، اللہ کے قانون میں سے ایک قانون نافذ کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت میانہ روی پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ایسے ہیں جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے، اس دین کو صحیح صحیح اس امت تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ جو اللہ کے دین کے کام میں نکلتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ ویسے تو پوری کائنات کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، لیکن یہ خاص پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ لوگوں کی شرارتیں، لوگوں کے فتنے اور فساد اس شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لوگ کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں اس کی زبان بندی کی، بہرحال اگر اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ خالص اللہ کے لیے نکلا ہے تو پھر بہرحال اس کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ ایک ترغیب کا انداز تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو قائم کرو، ہم تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھولیں گے، ہم تمہاری معیشت ٹھیک کر دیں گے۔ اب ایک انداز ہے ہلا دینے والا، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تورات والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم نہیں کر لیتے، اور انجیل والو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے،
کوئی حیثیت نہ دنیا میں ہوگی نہ اللہ کی نظروں میں ہوگی جب تک تم انجیل کو قائم نہیں کر لیتے. اور قرآن والو تمہاری بھی تب تک کوئی حیثیت کوئی عزت نہ دنیا میں ہوگی نہ اللہ کی نگاہوں میں ہوگی جب تک تم اللہ کے قرآن کی شریعت کو قائم نہیں کرتے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور ضرور بڑھا دے گا بہت سو کو ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وہ کلام جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں قرآن سنیں گے, قرآن کا پیغام سنایا جائے گا, یہ اپنی سرکشی میں اپنی بغاوت میں اپنی نافرمانیوں میں اور بڑھ جائیں گے. فلا تأس علی القوم الکافرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر قوم پر افسوس نہ کریں. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے, والسابعون اور جو سابی ہیں, والنصارى اور جو نصارہ ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا اس نے نیک عمل کیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کی وضاحت میں پہلے سورہ آل عمران میں کر چکا ہوں کہ یہ ان یہود کی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہود تھے, اور یہ ان نصارہ کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائی تھے, اور یہ ان صحابیوں کی بات ہے جن کے دور میں کوئی نبی اس وقت میں نہیں آئے تھے. اب چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے, لہٰذا اب ہر شخص کے لیے لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, وارسلنا الیہم رسولا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم تو جب کوئی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جو ان کے نفسوں نے ان کے جیوں نے پسند نہیں کیا, فریقا کذبوا تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا, وفریقا یقتلون اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور وہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا, فَعَمُوا وَصَمُّوا تو وہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے ہو گئے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ خوب دیکھنے والا اسے جو وہ کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے, معاذ اللہ. وقال المسیح اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا, یا بنی اسرائیل اعبدوا اے بنی اسرائیل بندگی کرو, اعبد اللہ اللہ کی بندگی کرو, ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ بلا شبہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, وماواہ النار اس کا ٹھکانہ آگ ہے, وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, ان اللہ ثالث ثلاثۃ بے شک اللہ تین میں تیسرا ہے. وہی ٹرینٹی کا کانسیپٹ, تین خدا ہیں معاذ اللہ, ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تیسری مریم ہے سلام اللہ علیہ. ظلم کیا ان لوگوں نے, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے تین معبود مانے اور اللہ کو تیسرا قرار دے دیا. وما من الہ الا الہ واحد حالانکہ معبود واحد کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے جو وہ کہہ رہے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ کیا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور, کیا بخشش نہیں مانگیں گے اللہ سے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور ان کی والدہ صدیقہ تھی. کانا یاکلان الطعام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ جو جملہ ہے نا, یہ اصل میں مشرکین مکہ خود رسول اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, یہ تو ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں, تو بھائی یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ بشر ہیں. یہ کھانا کھانا بھوک کی علامت ہے, بھوک کمزوری ہے, خدا کمزوریوں سے پاک ہے.
اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اسے اولاد کی کمزوری ہے، نہ وہ اپنے موجود ہونے کے لیے کسی والدین کا محتاج ہے، وہ محتاجیوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بشر والی زندگی گزارنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم اپنی آیات کو کیسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ گزرا کرو، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو، اپنی مقدس شخصیات کو ان کے درجوں سے آگے نہ بڑھایا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ بہت سو کو گمراہ کر چکے ہیں۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔